السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے بعد ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کروڑا شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا، توفیق دی، صحت دی کہ ہم یہاں بیٹھ سکیں، ہم مل کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ تو سورہ بقرہ جو ہماری چل رہی ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 66 تک کمپلیٹ کیا تھا اور آج آیت نمبر 67 سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں جو مختلف واقعات ہوئے ان کے ساتھ۔ اب یہاں سے آیت نمبر 67 سے ایک نیا واقعہ جو ہوا وہ شروع ہو رہا ہے، اور کچھ ایسے ظاہر ہے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، تو اسرائیلیات یعنی جو تورات، زبور، انجیل وغیرہ ہے اس میں کافی ڈیٹیلز میں بھی ہیں، سم ٹائمز کچھ واقعات کی بہت تفصیل ہے، لیکن ان کو کوٹ کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے ہمارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مطلب جو اسرائیلیات میں سے یا جو بنی اسرائیل کہتے ہیں، تم نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، رائٹ؟ یعنی نہ ان کو جھوٹا کہو نہ سچا کہو۔ تو یعنی مطلب کیونکہ کچھ ایسی حدیث ہیں جو ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تو وہ ہمارے لیے اوتھینٹک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کچھ تو بالکل کلیشنگ بھی ہیں، جو بالکل کلیش میں ہے، یعنی قرآن اور حدیث کچھ اور کہہ رہا ہے اور ان کی بکس میں کچھ اور لکھا ہے، وہ تو ٹوٹلی غلط ہے، ان کو تو کوٹ کرنا حرام ہے بلکہ، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث میں بھی چیز آ گئی اور ان کی بکس میں بھی لکھی ہے اور وہ اسرائیلیات میں موجود ہے، تو ان کو کوٹ کرنا جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں قرآن اور حدیث کچھ نہیں کہتا، نہ وہ اس کو یعنی اس کے کانٹریری ہے نہ اس کے موافق ہے، تو ایسی میں خاموشی اختیار کرے۔ بلکہ ایک جو ہے وہ ہے حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے وہ اس میں سے کوٹ کر سکتے ہو، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اسرائیلیات کو لے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ نہ اس کو جھوٹا کہو نہ سچا، ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے کو لے کے بھی کافی ڈیٹیل ملتی ہے اسرائیلیات میں، لیکن میں نے آپ کو چونکہ رول بتا دیا تو اس لیے ہمارے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیٹیلز، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال مختصراً جو قصہ ہے جو قرآن سے میچ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں، اور وہ کس نے قتل کیا اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اسرائیلیات میں لکھا ہوا ہے کہ جی بھتیجا تھا، اس نے اپنے چچا کو ہی قتل کیا، اس کا کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ تو بہرحال ایک شخص کا قتل ہو گیا جس کے قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور پھر ظاہر ہے وہ بلیم گیم شروع ہو گئی کہ جو ہے ایک دوسرے پہ الزام دھرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو پھر بات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ٹھیک ہے، اور کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈ کیا، جو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے اپنی قوم کو کہا۔ تو وہ اس کی یہاں پہ بات آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے۔ یعنی یہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس مسئلے کا حل آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے بولو کہ ایک گائے ذبح کریں، ٹھیک ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا،
کیا تو پکڑتا ہے ہمیں ہزواً مذاق میں، یعنی کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، رائٹ؟ اب یعنی یہاں پہ اگر ہم بات کا سٹائل دیکھیں کہ کس سٹائل میں وہ بات کر رہے ہیں، کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، بھلا کوئی نبی بھی اپنے نبی سے اس طرح بات کر سکتا ہے؟ تو یہ ان کی جو مطلب ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہٹ دھرمی ہے، اور جو ان کی مطلب ان کے وہ بات ان سے کچھ کہی جاتی ہے اور وہ بنا اس کو کچھ لیتے ہیں. پیچھے ہم نے جو پڑھا کہ ان کو حطتن کہا گیا اور انہوں نے حنطتن کر لیا اس کو، اور کبھی حبتن کہنے لگے، رائٹ؟ تو مطلب یہ ان کی سرشت میں چلا آ رہا ہے، اور یہ ان کی ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ بار بار کہ وہ کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں اپنے نبی کو ایون. اور گائے کا ذبح کرنے کا کہنا ان کے لیے آزمائش تھی یقیناً اس میں، اور ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بچڑے کو پوجا اس کی کرنا شروع کر دی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے. ٹھیک ہے، تو مطلب ایک گائے آج بھی دیکھیں، اللہ اکبر، آج بھی گائے کو پوجا جاتا ہے. جو کچھ شرک کرتے ہیں مشرک جو ہیں وہ گائے کو پوجا کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی کیونکہ اس وقت فرعون کے زمانے میں گائے کو پوجا جاتا تھا، تو یہ بس وہی متاثر ہوئے اور ایک دل میں جو ایک گائے کا تھا ان کے لیے، اسی فیلنگ سے انہوں نے بچڑے کو بھی پوجنا شروع کر دیا، اور پھر اسی فیلنگ سے مطلب ایک گائے کو ریسپیکٹیبل وہ پلیس دیتے تھے. اب جب ان سے کہا، اور یہی اللہ تعالیٰ دیکھیں، بلکہ مجھے وہ ایک حدیث بھی یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس چیز سے آزماتا ہے، اس چیز سے بھی ظاہر ہے مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائش کر سکتا ہے، لیکن اس چیز سے بھی آزمائش کر سکتا ہے جس سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہوں. ٹھیک ہے، کہ اسی کو قربان کرنے کا کہہ دیا جائے یا اسی کو چھوڑنے کا کہہ دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھیں وہ کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، خواب میں دیکھا انہوں نے، اللہ اکبر، یعنی اسی سے آزمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا، باقی بیٹوں کی نسبت ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی حضرت یوسف کی کوالٹیز کی وجہ سے بھی یا جو بھی تھا، تو انہی کو دور کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا، یعنی اسی محبت سے ان کو آزمایا. جس سے محبت کی جاتی ہے سم ٹائمز انسان کو اسی سے آزمایا جاتا ہے. تو اب ان کے دلوں میں بھی یہ جو محبت تھی، یا ایک حالانکہ یہ تو بالکل ہی غلط تھا نا شریعت کے حساب سے، تو وہ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان رکھنا تھا. ابھی بھی اگر ان کے دلوں میں کہیں یہ چیز موجود ہے تو اس کو نکال باہر کرنے کے لیے ویسے واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، لیکن جو ایک بظاہر علماء کہتے ہیں کہ یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ بقرہ گائے کو ذبح کرنے کا کہا. ٹھیک ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ ہاں دلوں میں ان کے کتنا ایمان ہے، دلوں میں یہ اللہ کو کتنا مانتے ہیں اور کتنا اس کا حکم پورا کرنے میں یہ جلدی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہی بات ہوئی جب گائے ذبح کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا کیا تو مذاق کرتا ہے ہم سے، نعوذ باللہ، رائٹ؟ یعنی ان کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ ہاں یہ گائے کو ایک اسپیشل مقام دیتے ہیں، تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ کیا تو مذاق کرتا ہے ہم سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی خوبصورتی سے جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں. جاہل کون ہوتا ہے؟ یعنی جس کو سمجھ نہیں ہوتی، جس کو پتہ نہیں ہوتا. اب ان کا بھی جواب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو کیا میں جاہل ہوں کہ میں یعنی اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کروں گا؟ یعنی مطلب آپ سٹائل دیکھیں نا کہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اور وہ کہہ رہے تو ہم سے مذاق کرتا ہے. یہ کوئی مذاق والی بات تو نہیں ہے نا، شریعت ہے، اور اللہ کی طرف منسوب کر کے بات کرنا اور وہ سچ نہ ہو تو یہ تو نہایت جہالت ہے. تو اس میں سے ہمارے لیے جو لیسن ہے وہ یہی ہے، ایک تو یہ کہ کوئی شریعت کی بات ہو اس کو مذاق میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں مذاق کروں اس سلسلے میں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ مطلب شریعت کے بارے میں جو بھی حکم آئے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے، اس پہ بس ہم نے عمل کرنا ہے. جیسے اب ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ گائے ذبح کرنے کا کیا اس میں لاجک ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر وہ مطلب ایک سٹائل سے کوسچن آنسر کر رہے ہیں اپنے نبی سے، حالانکہ ان کو بس وہ سن کے ان کو عمل کرنا تھا. نبی سے ان کو یہی ایکسپیکٹ کرنا تھا کہ ہاں یہ جو بھی بات کر رہے ہیں بس ہمارے لیے قابل عمل ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے وہ کٹ حجتی نکال رہے ہیں اور وہ مطلب اپنے ایکسکیوزز دے رہے ہیں کہ کیا یہ مذاق کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال شریعت کے معاملے میں
کوئی مذاق نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ پر کوئی ایسی بات یقیناً ہمیں نہیں کہنی جو ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یعنی قرآن حدیث میں کچھ بھی کہ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی ایسی بات کروں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک تو یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ میں جاہل نہیں ہوں کہ اس طرح تمہیں اللہ کی طرف منسوب کر کے بات کروں، یہ واقعی اللہ کا حکم ہے، تو پھر انہوں نے اگلی بات کیا کی کہ اچھا قالوا ادع لنا ربک، تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں شاید ذرا اپنے رب سے دعا کر، حالانکہ وہ خود بھی تو ایمان والے تھے نا، وہ رب ان کا بھی تھا، تو لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ تو اپنے رب سے دعا کر۔ کیا دعا کر؟ یبین لنا، کہ ہمارے لیے بیان کر دے، ما ہیا، کہ وہ کیا ہے، یعنی کیسی گائے ہے وہ، ہمارے لیے ذرا واضح کر دے۔ بیان کرنے کا مطلب وضاحت کر دے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ جو گائے ہے وہ نہ تو بالکل یعنی بڑھیا ہو، بڑی عمر کی ہو، ولا بکرن، اور نہ بالکل ہی نوجوان ہو، یعنی بالکل یعنی بچہ جو، جیسے اگر ہم بکر بالکل یعنی بالکل بچپن والا بچہ نہیں، تھوڑا سا بڑا جو ٹین ایجز میں جو فلی ابھی جوان نہیں ہوا وہ، تو اس طرح کی گائے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس میں اس پورے واقعے میں یقیناً ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک حکم ملا ان کو باقاراتن، ایک یعنی یہ کیا باقاراتن جو ہے نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک گائے، بس کوئی بھی گائے ذبح کرنے کے لیے کہا، لیکن اب جیسے جیسے ان کے سوال، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے گائے کو ذبح، یعنی جو ان کے دل میں جو ایک پرابلم تھی گائے کو لے کے کہ نہیں اس کو کیسے ذبح کریں، تو وہ چاہ رہے تھے کسی وجہ سے یہ ٹل جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ پھر مختلف سوالات کے ذریعے انہوں نے اس کو ٹالنا چاہا، ٹھیک ہے؟ لیکن جس طرح سے وہ سوال کرتے گئے اتنی ہی مشکل میں پڑتے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اب پہلی کیا آ گئی اس کی ڈسکرپشن کہ وہ اس کی ایج پتہ چل گئی کہ جی نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ بہت جوان ہو، یعنی بچہ نہ ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیانی عمر ہو، ففعلوا ما تؤمرون، ففعلوا، بس کر گزرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اب دیکھیں اتنی بات بتا کے کہا کہ بس، یعنی عقل والے ہوتے تو یہیں رک جاتے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ایک پتہ چل گئی، ٹھیک ہے؟ اب کوئی بھی اس ایج کا بچہ لے کے اس کو ذبح، بچہ نہیں گائے لے کے ذبح کر دیتے، ففعلوا، بس کر گزرو، کر دو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، تو اتنا کافی تھا ان کے لیے۔ لیکن پھر دیکھیں ابھی بھی وہ باز نہیں آئے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں ذرا واضح کر کے بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ، بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، صفراء، وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا، اس کا جو رنگ ہے وہ یعنی فاقع یعنی چمکیلا، یعنی اچھا برائٹ ہو، تسر الناظرین، وہ اچھا لگتا ہو، سرور ملتا ہو، سرور دیتا ہو، ٹھیک ہے؟ ناظرین، دیکھنے والوں کو، سرور اردو میں بھی استعمال ہوتا نہیں، اس کا رنگ بھلا اچھا لگتا ہو، یعنی زرد بھی ہو، برائٹ زرد بھی ہو، لیکن اچھا لگتا ہو، آنکھوں کو چبھتا ہوا نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ پھر کتنی ایک ریسٹرکشن آ گئی، اور اس کی بھی ڈیٹیل ہے کہ اس طرح کی گائے کس کے پاس تھی، اور اس طرح ہی کی گائے کو وہ پوجتے تھے، اسپیشلی جو یعنی جس کی پوجا کرنے کے لیے جو گائے چنی جاتی تھی وہ اس طرح والی اس کلر کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ اور ایک ان کے لیے اسٹرکٹ کرائٹیریا آ گیا۔ تو بہرحال قالوا ادع لنا، انہوں نے پھر سوال کیا، اب تھوڑا اور مشکل میں پھنس گئے وہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں ذرا مزید وضاحت سے بتا دیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ذرا ہمارے لیے واضح کر دے تیرا رب، دعا کر اپنے رب سے کہ وہ کیا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک جو وہ گائے ہے ہم پر ذرا مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ہم اس کے بارے میں تھوڑا شک میں پڑ گئے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے ان شاء اللہ جو ہے وہ
کہا، ٹھیک ہے، اس سے وہ تھوڑا سا مطلب علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ بھی نہ کہتے تو پھر ان کو ہدایت ملتی ہی نہ، ٹھیک ہے، وہ اپنی اسی جو ہٹ دھرمی تھی اسی میں وہ آگے بہتے چلے جاتے اور پھر وہ فائنلی نہ کر پاتے اس کو. لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ تھوڑا اور ذرا واضح کر دیں تو شاید ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. قولا، پھر انہوں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً دعا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے تھے، کلیم اللہ تھے، ڈائریکٹ کنورزیشن ان کی اللہ تعالیٰ سے ہوتی تھی. پھر اللہ سے بات کر کے انہوں نے کہا تو قالا، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، کہ بے شک وہ جو گائے ہے وہ یعنی کام کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض، کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی، اور نہ وہ پلاتی ہو پانی، الحرث، کھیتی کو، مسلمۃ، وہ یعنی صحیح سلامت ہو، لا شیعۃ فی، اس میں کوئی یعنی کوئی داغ نہ ہو، یعنی بالکل پلین ایک جیسا اس کا کلر ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا، کوئی اور ایسا ٹکڑا جو الگ سے ہو، ایسا کچھ نہ ہو، بے داغ ہو. قالوا، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئتا بالحق، تو حق لایا ہے. جئتا ویسے جا آ کا ہے، فعل ماضی، جا آ کا، جئتا تو آیا ہے، لیکن بی کے ساتھ جب آئے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لایا ہے، ٹھیک ہے، تو حق کے ساتھ اب آیا ہے، یعنی تو اب حق لایا ہے، یعنی تو نے اب صحیح بات کر دی ہے، سچی بات کر دی ہے. اور یہ بھی ان کا سٹائل ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو شروع سے ہی صحیح بات کر رہے تھے، تو ان کی اپنی جہالت ہے کہ وہ ان کو وہ والی بات صحیح نہیں لگ رہی تھی، کافی نہیں لگ رہی تھی، اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مزید اور مزید اور مزید پوچھتے چلے جا رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حق نہیں کہہ رہے تھے اور اب حق لے کر آئے، ٹھیک ہے، یہ ان کی جہالت اور ان کی کم علمی ہے. تو بہرحال اب انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، اب جو ہے نا وہ حق بات ہم پر واضح ہو گئی، اب ہمیں صحیح پتہ چل گیا ہے. تو پھر فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، ایسی گائے ڈھونڈی انہوں نے جس بھی مشکل سے ڈھونڈی. پھر وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھے وہ، کادو، کادا یا کادو کا مطلب ہے قریب ہونا، یعنی پاسبل ہونا، وما کادو یفعلون، اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ یعنی اس کو کر پائیں گے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یعنی ایسا لگتا تھا کہ ان کا نیت نہیں ہے کرنے کی، وہ کر نہیں پائیں گے، لیکن بس انہوں نے انشاءاللہ کہا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور وہ یعنی ان کو گائے مل گئی اور انہوں نے ذبح کر دیا. اور جو قتل کا واقعہ ہوا تھا وہ یہاں پہ ذکر ہے اس کا، اینڈ پہ اس کی ڈیٹیل پہلے آگے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کر ڈالا، نفسن، ایک نفس کو، فَدَّارَأْتُمْ، تو تم یعنی اختلاف کرنے لگے، نہیں وہی جیسے میں نے کہا نا کہ بلیم گیم چلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک نے دوسرے پر الزام لگانا، دوسرے نے تیسرے پر، اس طرح مطلب آپس میں ایک دوسرے پر الزام انہوں نے لگانا شروع کر دیا، یعنی تم نے لگانا شروع کر دیا فی اس بارے میں، ٹھیک ہے. یہ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ واقعہ جب ایک نفس، ایک جان کو، ایک شخص کو تم نے قتل کر ڈالا اور پھر تم آپس میں اختلاف کرنے لگے، ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے، تو پھر یہ سارا انسیڈنٹ ہوا جو پیچھے گزر گیا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرج، نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تم، اور واللہ مخرج، اور اللہ نکالنے والا ہے، یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ نکال دے گا، یعنی وہی بات ورب اور ناؤن کی، ٹھیک ہے. ناؤن جو ہوتا ہے نا، یہ ناؤن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اسم کے طور پہ استعمال کیا، بلکہ اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے. یعنی اور جو اسم ہوتا ہے نا اس میں زیادہ ہمیشگی پائی جاتی ہے فعل کی نسبت. فعل تو ہر وقت تو نہیں نہ رہتا، فعل تو یعنی جب کوئی ایک کام ہو وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں اگر کہوں کہ ٹیچ، آئی ایم ٹیچنگ، تو وہ اس وقت میں ٹیچ کر رہی ہوں نا، لیکن جب میں کہوں کہ آئی ایم ٹیچر، تو ٹیچر تو میں ہمیشہ ہوں، ٹھیک ہے. اس وقت ٹیچ کر رہی ہوں کہ نہیں وہ الگ بات ہے. تو یعنی فعل جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن جو ایک ناؤن کے طور پہ چیز یوز ہوتی ہے نا، اس میں ایک ہمیشگی ہوتی ہے، پرماننٹ وہ چیز ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اکثر جو صفات ہیں وہ اسم میں ذکر ہوئی ہیں، اکثر نہیں، ساری صفات ہی ویسے اسم میں ذکر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تو نکالنے والا ہے، یعنی ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ
کے سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تو ہمیشہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. کبھی وہ کر دے گا، کبھی وہ چھپا لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز ظاہر ہے، ظاہر وہی کر سکتا ہے نا جس کو خود پتہ ہے چیزوں کا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ یعنی ظاہر کرنے والا ہے پوشیدہ باتوں کو بھی. جو تم چھپانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے رکھ دے گا اور ظاہر کرنے والا ہے. اور یہ ہم صرف انہی کے کانٹیکسٹ میں نہ پڑھیں، یہ میں اور آپ ہم اپنے اوپر بھی اس کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ انسان اگر یہ سوچے کہ اچھا میں یہ چھپا لوں گا کچھ بھی، چاہے کوئی گناہ ہو، چاہے کوئی غلطی ہو، چاہے کسی کو دھوکہ دیا ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ یعنی ہم نے چھپا لیا، ہم کامیاب ہو گئے اس میں. نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جاننے والا ہے اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ظاہر کر سکتا ہے سب کچھ، جو بھی چاہے جس کے سامنے چاہے ظاہر کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال میں، کیونکہ ہم پڑھ تو ان کے واقعات رہے ہیں لیکن ہم نے اپنے لیے بھی لیسنز لینے ہیں، تو ہم ہمیشہ اپنے اعمال میں اس طرح رہیں کہ اگر وہ ہمارے اعمال دوسروں پر ظاہر ہو جائیں تو ہمیں نہ کوئی شرمندگی ہو، نہ ہمیں کوئی یعنی ملامت ہم اپنے آپ کو کریں، نہ ہمیں کوئی افسوس ہو اس پہ. ٹھیک ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، اب یہ سب کے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ حیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، ہم لوگوں سے حیا کرتے ہیں کہ میری یہ غلط بات فلاں کو پتہ چل گئی تو کتنی بری بات ہے. نہیں، ہمیں سب سے زیادہ حیا تو اللہ سے کرنی ہے. اور جب انسان اللہ سے حیا کرنے لگے گا تو پھر کچھ بھی وہ ایسا غلط نہیں کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر لے جو سب سے زیادہ اللہ سے حیا کھاتے ہیں، اور اللہ ہی زیادہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اب یہ جو تم چھپاتے تھے، اب یہ چھپاتے تھے یعنی بہت ساری چیزیں اس میں بھی آ سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو بچڑے کی محبت یا گائے کی محبت انہوں نے دلوں میں چھپائی ہوئی تھی، اوپر سے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے بھی آئے تھے، اللہ کو معبود مانتے تھے، لیکن جو اگر دلوں میں ان کے گائے کی محبت ابھی بھی بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. جو انہوں نے کٹھجتیاں کی اور وہ جو اس کو ٹالنے کی کوشش کی ہے وہ سامنے آ گیا سب کے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قتل کیا تھا اور اس کو چھپا، جس نے بھی قتل کیا تھا اس کو چھپا رہے تھے، ایک دوسرے پہ لگا رہے تھے. تو قاتل بھی جو تھا وہ دوسروں پہ الزام لگا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. تو بہرحال اور جنرل بھی ہر چیز جس کو انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ظاہر کرنے والا ہے. اچھا، اور پھر کہا کیا، جو گائے کو ذبح کرنا تھا تو ذبح کر کے کیا کرنا تھا، فقلنا، تو پھر ہم نے کہا جب انہوں نے ذبح کر دی نا گائے، فقلنا ضربوہ ببعضھا، ہو کی ضمیر اس قاتل کی طرف، سوری مقتول کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا کہ مارو اس کو، ضرب لگاؤ یعنی مارو، ہو اس کو یعنی اس میت کو، اس ڈیڈ باڈی کو، ببعضھا اس کے بعض کے ساتھ، ہا کی ضمیر جو ہے وہ بقرہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا بعض حصہ، تو یعنی ڈیڈ باڈی کو گائے کا بعض حصہ لگاؤ. ٹھیک ہے، کذالک، تو بس اتنی بات ہے. تو پھر یہ یہاں دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہے پھر وہ جی اٹھے گا، یعنی جب تم اس طرح کرو گے کہ اس کا، یعنی یہ کہا گیا کہ جو گائے ذبح ہو گئی اب اس کا کوئی بھی جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے تو اس کو جو مقتول تھا، جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو لگانا تھا. تو پھر اس سے کیا ہوا کہ وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، اور پھر اس کے بعد جو تھی وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی دوبارہ. کیونکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ وہ اس کا سلوشن نکل آئے. ٹھیک ہے، اسی لیے گائے کو ذبح کرنے کا کہا. اب دیکھیں بظاہر جو جیسے ابھی میں بات کری تھی کہ ان کے دلوں میں وہ گائے کی محبت ابھی بھی تھی. ٹھیک، اب ایک اللہ تعالیٰ کے سبحان اللہ ایک ایک واقعے سے کتنی جو ہے وہ چیزیں سالو ہو رہی ہوتی ہیں، کتنے مقاصد جو ہے وہ حل پورے ہو رہے ہوتے ہیں مقاصد. اب ایک تو یہ کہ وہ پتہ چل گئی کہ اچھا بچڑے کی محبت یا گائے کی محبت ابھی ان کے دلوں میں ہے. دوسرا یہ کہ یعنی اس کی حقیقت، اس کی حیثیت کیا ہے گائے کی، یعنی وہ ذبح ہو گئی. اور اگر تو جیسے یہ بہت سارے اس وقت بھی بت پرستوں کا یا مشرکین کا خیال تھا، اور آج بھی جو گائے کو بہت مانتے ہیں، یعنی اس کے ذبح ہونے سے اگر کچھ اس میں خاصیت ہوتی تو پھر تو پرابلمز آنی چاہیے تھی نا. اگر کوئی پاک ہستی کچھ ایسی چیز گائے ہوتی تو پھر تو پرابلمز آتی، بلکہ یہاں تو سلوشن نکل آیا پرابلم کا. گائے کے ذبح ہونے سے ان کا ایک اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مطلب کوئی لڑائیاں چھڑ سکتی تھیں یا جو بھی مطلب ایک دوسرے پہ وہ بلیمز کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو گائے کے ذبح ہونے سے تو الٹا ان کو فائدہ ہو گیا، رائٹ. تو بالکل کی حقیقت واضح ہوگی کہ گائے میں کچھ بھی ایسا سیکرڈ نہیں ہے کہ اس کو جو وہ اس کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور دوسری ان کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں سے نکالنا مقصد تھا. بہرحال
تو اللہ ताला ने कहा कि गाय जो इसका वो उन्होंने लगाया फिर टुकड़ा उसका काट के उसको तो उसने जिंदा होके बता दिया। और फिर अल्लाह ताला कहता है कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयाती, इसी तरह अल्लाह ताला जिंदा करेगा या करता है या करेगा, ठीक है। युह्यी फ़िल मुदारे है ना, तो दोनों तरह से तर्जुमा हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है बेहतर ज़्यादा यही है कि जिंदा करेगा। इसी तरह अल्लाह ताला जिंदा करेगा मुर्दों को, व युरीकुम आयाती, और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अक्ल रखो समझो। अब यहाँ पे यानी एक और जैसे गाय के ज़िबा करने और फिर उसके इंसान के जिंदा होके बदनाम बताना, तो यानी उनके आंखों के सामने वो जिंदा हो गया ना, तो अल्लाह ताला इसी तरह जिंदा करेगा। ये हयात बादुल मौत भी साबित हो गई लोगों के सामने, सबने अपनी आंखों से देख लिया इतना बड़ा ये मौजज़ा और इतनी बड़ी अल्लाह ताला की निशानी कि अल्लाह ताला वाकई इसी तरह मरने के बाद दोबारा जिंदा कर देगा, सबको कर सकता है, इसी तरह से अल्लाह ताला करेगा। और अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अक्ल रखो समझो। और यानी ये तो हर चीज तो अल्लाह कर करके नहीं दिखाएगा ना, तो जो यानी एक जब आपकी चीज सामने आ गई है तो बाकी सारी चीजों पर भी ईमान बिल गैब जो है या बाकी सारा उस पे अक्ल रखो, और अल्लाह ताला की कुदरत पे और अल्लाह के इल्म पे और अल्लाह की हिकमत पे ईमान रखते हुए अपने जो है वो फैसले करो और अपने अमाल का उस तरह से जायजा लो। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल। क़सत फ़िल मादी है और मुअन्नस का सीगा है क्योंकि क़ुलूब के लिए ये फ़िल है, ठीक है। क़ुलूब क़ल्ब की जमा, गैर आक़िल की जमा, तो इसलिए मुअन्नस वाहिद का सीगा लगा हुआ है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, इसके बाद फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारा, बस जैसे कि वो पत्थर हो गए। अल्लाहु अकबर। औ अशद्दु क़स्वा, या इससे भी ज़्यादा सख्त। व इन्ना मिनल हिजारती, और बेशक पत्थरों में से लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, उसमें पत्थरों में से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहरें जारी होती हैं। व इन्ना मिन्हा, और बेशक उनमें से लमा यशक्ककु, यशक्ककु, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो शक हो जाते हैं, फट जाते हैं। फयखरुजु मिनहुल मा, फिर उनमें से पानी निकल आता है। व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु, और उनमें से बेशक कुछ ऐसे हैं कि जो गिरते हैं, जो गिर पड़ते हैं बाज मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हो गए। किसके बाद? यानी ये जो वाक़या हुआ, अब इतनी बड़ी निशानी उन्होंने अल्लाह ताला की देख ली कि मुर्दा ज़िंदा होके उसने अपने नाम बताया कातिल का। फिर यानी इतनी बड़ी निशानी, उससे पहले भी वो निशानियाँ देख चुके थे, अब इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद फिर उनके दिल सख्त हो गए। ठीक है? अब यहाँ पर यानी इतना बड़ा मौजज़ा देख के तो उनका जो मतलब वो ईमान था वो और ताज़ा हो जाना चाहिए था, उनका दिल और नर्म पड़ जाना चाहिए था, ख़शियत इलाही उनमें और ज़्यादा आ जानी चाहिए थी, बल्कि इसके उल्टा उनके दिल और पत्थर के हो गए। पत्थर की तरह, बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त, ठीक है? और ये बहुत ही यानी दिल का सख्त हो जाना बहुत ही खतरनाक बात है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज़ रखे। और दिलों का सख्त हो जाना ये अफ़राद और उम्मतों के लिए देखें सख्त तबाकुन है, और इस बात की अलामत है कि दिलों से असर पज़ीरी की सलाहियत ले ली गई है। यानी जब दिल ही सख्त हो जाए, अल्लाहु अकबर, तो फिर कोई हिदायत और कोई भलाई, कोई खैर की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, ठीक है? क्योंकि सख्त दिलों की सख्ती जो है वो एक तरह की सज़ा है, आप समझें, ठीक है? यानी जब उनके, और वो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से ये सज़ा इस वज़ह से मिलती है कि जब दिलों में कोई खराबी होती है, यानी जब इंसान हर चीज़ को देख के सिर्फ़ क्रिटिकल स्टाइल में उसको देखे और स्पेशली अल्लाह ताला के अहकामात को, ठीक है? तो फिर वो देखने के बाद भी जो है ना वो उसमें नरमी नहीं आती। अल्लाहु अकबर! यानी सख्ती के अपोज़िट नरमी है ना, तो दिलों की नरमी अल्लाह ताला की रहमत की दलील है और दिलों की सख्ती अल्लाह ताला की नाराज़गी की दलील है। यानी उनके करतूतों की वज़ह से अल्लाह ताला की नाराज़गी उन पे इस तरह ज़ाहिर हुई कि उनके दिल जो है वो सख्त हो गए।
اور آج بھی دیکھیے مطلب دل جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں وہ آپ ان کو کچھ بھی کہتے رہیں کچھ بھی بتاتے رہیں چاہے ان کے سامنے کتنی بڑی بڑی نشانیاں رکھ دیں چاہے کتنے بڑے بڑے دلائل لے کر آ جائیں لیکن اگر انہوں نے نہیں مانا سخت دل ہے تو وہ نہیں مانیں گے ٹھیک ہے تو یہی حال ان کا ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی جو پتھر بھی جو ہے پتھر کی مثال دیکھی پھر کہا پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں جو یعنی کہ وہ ان میں سے نہریں نکل آتی نہیں فائدہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے یا اس کو اپنے آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے لیکن ان کے جو دل ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی جو سختی ہے یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اللہ اکبر اللہ اور پھر ظاہر ہے کہ نہ وہ اللہ سے ان کی خشیت ان میں آئے گی چاہے کچھ بھی وہ سنتے رہیں چاہے قرآن سنتے رہیں چاہے آپ سے وسلم کی باتیں سنتے رہیں چاہے اپنے نبی کی باتیں سنتے رہیں تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے پچھلی والی آیت بھی جیسے ہے نا جو مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو رائٹ یہ بھی اسی کو سپورٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے اللہ کو غافل مت سمجھو کہ یعنی ہم جو ہے وہ اب یہاں جو بات آ رہی ہے کہ پتھر جو ہے وہ خشیت اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جو ہے وہ گر پڑتے ہیں ٹھیک ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک اور احساس موجود ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کیسا ہے سبحان اللہ وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں تو سبح لہ السماوات سماوات السبع تو یعنی تسبیح کرتے ہیں اسی کے ساتھ آسمان والارض اور زمین بھی ومن فیہن اور جو کچھ بھی اس میں ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو ظاہر ہے جب تسبیح کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان میں اپنی ان کے حساب سے ایک سینس ہے ہمارا تو سمجھ بہت ہی لمیٹڈ ہے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اور پھر جب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین پہ جو ہے وہ اس کو قرآن کو اور پہاڑوں پہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور وہ ڈر گئے اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تو یہ سبحان اللہ یہ ان آیات میں سے جو اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح کیونکہ ہماری بہت لمیٹڈ ہماری سمجھ ہے بہت لمیٹڈ رائٹ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ تم ان کی تسبیح کو سمجھ ہی نہیں سکتے رائٹ تو بہرحال اینی ویز آگے چلتے ہیں بس اللہ نے کہہ دیا تو ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ ہاں یہ تسبیح بھی کرتے ہیں اور یہ ان میں جو احساس ہے کس قسم کا احساس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے افتطمعون کیا تم بس یہ طمع رکھتے ہو کیا طمع کیا ہوتا ہے بہت شدید خواہش ہونا کسی چیز کی ٹھیک ہے اچھائی کا ہو تو یہ ظاہر ہے اچھی بات ہوتی ہے اور دنیاوی چیزوں کا ہو لالچ ہو تو وہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے لیکن اچھائی کے لیے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حریص اور طمع کا لفظ آیا ہے ٹھیک ہے اور وہ کس چیز کے حریص ہوتے تھے مومنوں کی بھلائی کے بہرحال یہاں پہ آ رہا ہے افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو کیا تمہاری یہ شدید خواہش ہے ان یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں لکم تم پر ویسے تو خیر تم پر یا تمہارے ساتھ اچھا اب یہ کس کو خطاب کیا گیا ہے یہ لکم جو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جمع کا صیغہ ہے نا کم تو اس کا مطلب سارے مومنوں سے بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نہیں ہو رہی مومنوں سے ٹھیک ہے تو یہاں لکھا دے گا مسلمانوں اور چونکہ مدنی سورہ ہے اور جو اسپیشلی آپ سمجھ لیں کہ جو مدینہ کے مسلمان تھے جو انصار تھے ٹھیک ہے چونکہ یہ یہود کا بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے نا تو یہود مدینہ میں جو یہودی تھے وہ انصار کے ظاہر فرینڈز بھی تھے ان میں سے اکٹھے جو رہتے تھے اب یہ انصار تو اس میں سے مدینہ کے جو اور جو انصار تھے ان کا کیا ریلیجن تھا اگر آپ لوگوں کو پتا ہو یا شروع میں بات ہوئی ہو انصار جو تھے وہ بت پرست تھے ٹھیک ہے وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے موسٹلی کیونکہ انصار ہم ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے اور پھر انہوں نے وہاں مکہ گئے وہ بیعت عقبہ ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے وہ ان کو انصار سارے مدینہ کے لوگ انصار نہیں ہیں وہ ارلی کنورٹس وہ شروع کے مدینہ کے مسلمان جو خود ایمان لے کے آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور پھر ہجرت کر کے جب سارے مسلمان ادھر گئے اور پھر انہوں نے اپنی ہر چیز ان سے شیئر کی اور
ان کی ہیلپ کی تو ان کو ہیلپرز، ان کو انصار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو بت پرست انصار تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ جو کہ رہتے تھے ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ہی، تو انہوں نے مطلب سنا ہوا بھی تھا یہودیوں سے کہ ایک نبی آئے گا. ٹھیک ہے. اور اسی لیے پھر یہ مشہور تھا سب میں. اور جو مکہ کے جو بت پرست تھے، یہ تو مدینہ کے بت پرست میں کہہ رہی ہوں نا جو بعد میں انصار بن گئے، جو مکہ کے بت پرست تھے ان کو بھی پتا تھا کہ ہاں یہ اہل کتاب ہیں اور یہ کسی نبی کے مطلب اس کے بارے میں یعنی ان کے پاس ایک کتاب ہے جو نبی کی ہے، جو اللہ کی ہے. رائٹ. یعنی اور پھر اسی لیے ہمیں جیسے سورہ کہف میں یا مختلف اور مکی صورتوں کے ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ یہودیوں کے پاس جاتے ہوتے تھے پوچھنے کے لیے کہ اچھا ہم کیسے پوچھیں، کیسے چیک کریں کہ یہ نبی ہے کہ نہیں. رائٹ. تو پھر یہ ان کو مشورے دیا کرتے تھے مکہ کے کافروں کو بھی. اور یہاں جو مدینہ کے تھے انہوں نے تو یقیناً بہت کچھ سن رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک نئے نبی کے بارے میں، اور ان کی نشانیاں بھی ان کو کچھ تھی پتا. تو اسی لیے اور یہ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ جو نبی وہ آئے گا تو پھر ہم جو ہے وہ اسپیشلی عیسائی جو تھے کہ جو نبی آئے گا تو پھر ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر سکے گا اور ہم جیتیں گے اور ہم جو ہے وہ مطلب ہمارے ہاتھ میں ساری پاور آئے گی. تو اسی لیے جب پھر یہ جو انصار بنے، جو یہ بت پرست، جب یہ مکہ گئے، جب ان کو پہلے پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ فوراً ایمان لے آئے. اوس اور خزرج کے اسپیشلی جو ٹرائبس تھے یہ فوراً ایمان لے آئے کہ ہم آگے بڑھ جائیں، کیونکہ ان کو پتا تو تھا، ان کا مائنڈ تو بنا ہوا تھا کہ ہاں کوئی نبی آئے گا. تو پھر یہ فوراً ایمان لے آئے. اچھا اب یہ جب یہ خود ایمان لے آئے ہیں، اب ان کا دل ہے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے یہودی، یا جن سے ہم سن کے یہاں تک پہنچے اور ہمیں اتنا پتا چلا ہے، تو یہ کیوں نہیں لے کے آ رہے ایمان؟ ان کو تو ہم سے زیادہ پتا ہے، ان کو تو ہم سے پہلے ہی ایمان لانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ انہی کو سمجھ لیں کہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے ان جنرل سب کو، لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں تو مدینہ کے ان مسلمانوں کو جو یہودیوں ہی سے سن کے ریڈی تھے ایک نبی کے آنے کے لیے، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم، وہ جا کے ان کو بتاتے تھے کہ اب تم کیوں نہیں ایمان لاتے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں سے امید رکھ رہے ہو کہ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ یہ ایمان لے آئے؟ وقد کانا، اور یقیناً تھا، فریقون، ایک فرقہ، منہم، ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر وہ اس کو بدل دیتے تھے، جو اس کو سمجھ لیتے تھے اس کے بعد بھی اس کو بدل دیتے تھے، وہ ہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے. ان کی سرشت تو یہ ہے کہ یہ ان کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے اللہ کا کلام، سنتے ہیں اس کو پھر بدل دیتے ہیں، یہ تو تحریف کرتے ہیں اللہ کے کلام میں. تو ان لوگوں سے تم امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ رائٹ. اور پھر یہ تو اتنے سخت دل ہیں اور اتنے یہ یعنی ان کی جو ہے فطرت میں نافرمانیاں کرنا اور یعنی یہ شامل ہو چکا ہے کہ یہ تو خیر وہی جیسے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنا انہوں نے، ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تورات دی حضرت موسیٰ کو، پھر بھی کہہ رہے ہیں جب ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھے تو ہم نہیں مانیں گے، ہمیں کیا پتا اللہ نے نہ. اللہ اکبر. یعنی اس طرح کی ان کی نیچر ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شریعت کو کس طرح انہوں نے بدلا. تحریف جو ہے اس میں لفظی تحریف بھی شامل ہے، یعنی لٹرلی انہوں نے اپنی رائٹنگز کو شامل کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور پھر اگر لفظ وہی رہنے دیے، میننگ اپنی مرضی کے پہنا دیے ان کو، تو ہر طرح کی تحریف ان لوگوں نے کی. ٹھیک ہے. چاہے تو معنی اپنی مرضی کے دینا، لفظ وہی ہیں لیکن ایکسپلینیشن اپنی مرضی کی کر دی، لفظ بھی ایڈ کر دیے، لفظ ڈیلیٹ بھی کر دیے، چھپا بھی دیا. تو اس ہر طرح کی تحریف انہوں نے کی. اس طرح کے لوگ ہیں یہ، ان کو سمجھ بھی آ جاتی تھی پھر بھی یہ اس طرح کرتے تھے. علم بھی ہوتا تھا ان کو، وہ ہم یعلمون، وہ جانتے بھی ہیں پھر بھی بدل دیتے تھے. تو ان لوگوں سے تم امید رکھتے ہو، یعنی ان سے امید مت رکھو. اور نہ ہی تمہیں ڈاؤٹ میں پڑنا چاہیے کہ اگر یہ نہیں مان رہے تو پھر کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے. کیونکہ ان کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا یہودیوں کا کہ ہم اگر ایمان نہ لے کے آئیں تو پھر یہ بھی ڈاؤٹ میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ہم سے ہی سن کے تو ان کو پتا تھا کہ ہاں ایک نبی آنے والا، تو اگر ہم ہی نہیں مان رہے تو ان کو ڈاؤٹ فل ہو جائے کہ کیا واقعی یہ وہ نبی ہے کہ نہیں. رائٹ. تو اس طرح کی ان کے نیتیں تھیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کھول کے قرآن پاک میں بتا دیا کہ یہ تو ایسی قوم ہے جو اللہ کے کلام کو بھی بدل لیتی ہے بات سمجھنے کے بعد، تو ان سے تم امید نہ رکھو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے،
قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے. اب ان کی منافقت دیکھیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں, ہم شروع میں بھی پڑھا ہے منافقوں کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں ایمان والوں سے مل کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں ان میں سے بعض إِلَىٰ بَعْضٍ بعض کی طرف, قالو تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم بیان کرتے ہو ان سے, بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وہ جو اللہ نے تم پر کھول دیا ہے, لِيُحَاجُّوكُمْ تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے بھی اس کے ساتھ, یعنی اس نالج اس انفارمیشن کے ساتھ, عند ربکم تمہارے رب کے پاس, افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں منافقت کرتے ہیں ایمان والوں کے سامنے, ان کو کہتے ہیں ہاں ایمان لے, لیکن جب آپس میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو پھر جو ان کے علماء تھے نا وہ عوام الناس کو کہتے تھے, یا جیسے دیکھیں نا ان کے عام لوگ جب اپنے علماء کے پاس آتے ہوں گے تو ان کو کہتے تھے تم پاگل ہو, کیوں اس طرح کی باتیں مسلمانوں کو کرتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کریں. ٹھیک ہے, یا پھر علماء ہی آپس میں جب ہوتے تھے, کیونکہ علماء کو تو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور ان کی بکس میں جو لکھا ہے وہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو کہتے تھے کہ لوگوں کو نہ بتاؤ ان کے, اور اسپیشلی مومنوں کے سامنے اس بات کا اقرار نہ کرو کہ ہاں واقعی ہماری کتاب میں یہ بما فتح اللہ علیکم جو تم پر اللہ نے کھول دیا. کہاں کھول دیا, کیا کھول دیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں وہ اللہ نے کھولا ہوا تھا نا ان کے لیے. تو یہ والی باتیں ان کے سامنے مت کرو جا کے, آپس میں اس طرح یہ کہتے تھے. ٹھیک ہے, کیوں, تاکہ یہ جھگڑا نہ کریں تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن کے, جب اپنے منہ سے تم ان کو بتا دو کہ ہاں ہماری کتاب میں ایسے ایسے لکھا ہے, تو پھر تو ان کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ حجت قائم کر دیں گے کہ یا اللہ ان کو تو پتہ تھا, ان کی تو کتاب میں لکھا ہوا تھا, پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئے, تو یہ سزا کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں ہے. اچھا, اب دیکھیں سوال ان سے کیا ہے, کیا تمہیں عقل نہیں ہے, تم عقل نہیں رکھتے, لیکن اصل میں یہ خود بے عقل ہیں. کیسے, کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ سے وہ کچھ چھپا لیں گے, یعنی اگر یہ مسلمانوں کے سامنے ذکر نہ کریں اور مسلمان جو ہے وہ ان کے لیے گواہ نہ بن جائے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو ان کی گواہی کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کے بغیر پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ یعنی مطلب کیسی ان کی عقل ہے, ان کو لگتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے سامنے ذکر نہ کریں گے تو کیا یہ اللہ کے ہاں جا کے جھوٹ بول لیں گے کہ ہمیں نہیں پتا تھا. کیا اللہ کو پتا نہیں اللہ نے کیا نازل کیا, ان کو کیا بتایا؟ یعنی یہ کتنی نان سینس ان کی اپنی بات ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں وہ دوسروں کو بیوقوف بنا لے گا یا اسپیشلی اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ چھپا سکتا ہے, سب سے بڑا بیوقوف وہ خود ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا کم عقل وہ خود ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ یہاں پہ, اور پھر اگین وہی بات میں کہوں گی کہ پڑھ تو ہم ان کے واقعات رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں. جب بھی ہم کسی سے کچھ, یعنی آج کل نا عقل مند واقعی اس کو کہا جاتا ہے جو سب کو بیوقوف بنا لے, جس کو لگے کہ ہاں میں نے چھپا لیا, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے میں کور کر گئی تو میں بڑی عقل مند ہوں, میں بڑی اسمارٹ ہوں. یہ آج کل عقل کا معیار ہم نے شاید بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسمارٹنیس کا معیار یہ بنایا ہوا ہے کہ ہاں ہم دوسروں کو دھوکہ دے دیں آسانی سے, چیزوں کو کور اپ کر جائیں آسانی سے, تو وہ عقل ہے. ٹھیک ہے, لیکن سب سے بڑی بیوقوفی وہ ہے کیونکہ اللہ سے کوئی کچھ نہیں چھپا سکتا. اور پھر ان کے یعنی عقیدے میں فساد کا پتہ چل رہا ہے نا, یعنی کیا ان کا کیا عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں, کیا وہ سمجھتے تھے, کیا اللہ کا علم اتنا محدود ہے نا, مطلب پتہ چل رہا ہے کہ ان کے عقیدے میں کتنا بگاڑ تھا, ان کا توحید کا عقیدہ کتنا کمزور تھا. اور پھر وہ کہہ بھی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا یعلمون کیا وہ یہ نہیں جانتے, ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ علل اعلان کرتے ہیں. اسی کی ری انفورسمنٹ, ٹھیک ہے, جو اوپر میں نے پوری بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے. کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے, کیا ان کو ان کے نبی نے یہ نہیں بتایا, ان کی شریعت ان کو یہ نہیں بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے کچھ امی ہیں, لا يعلمون الکتاب وہ کتاب کو نہیں پڑھتے, نہیں جانتے اس کے بارے میں, الا مگر امانیہ
کچھ امانی ہے، امانی کا مطلب خواہشات، ظاہری الفاظ، و ان ہم، اور نہیں ہے وہ الا مگر. ہمیں پتہ ہے رول ان کا ویسے تو مطلب اگر ہوتا ہے، لیکن الا جب آ جائے تو پھر ان جو ہے وہ نافیہ ہوتا ہے، یعنی نہیں ہے، نہیں ہے وہ، ہم وہ الا یظنون، مگر وہ گمان کرتے، یعنی وہ صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. منہم امیون، امی ہمیں پتہ ہے امی کا مطلب، میرا خیال ہے کہ پہلے کلاس میں بات ہوئی ہے، امی کا مطلب ان پڑھ. اور یہ سے نکلا نا، جیسے ابھی میں سن رہی تھی، تو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے بس جس نے ماں سے جو سیکھا، یعنی مطلب ماں کے پیٹ سے جو سیکھ کے نکلا، یا جو ماں کی گود میں سیکھا، بس وہی، رائٹ. کوئی فارمل ایجوکیشن اس نے نہیں حاصل کی، اس لیے اس کو امی کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو اور ان میں سے کچھ امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور ظاہر ہے پھر کتاب تو انہوں نے پڑھی نہیں ہوئی تھی، تورات خود سے تو پڑھی نہیں ہوئی تھی، اور بس اپنے علماء سے سن کے جو جھوٹی سچی باتیں وہ بتاتے تھے، وہ بس سن کے اسی پہ وہ ازیوم انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ہاں جنت ہمیں مل جائے گی، یا کیا کامیابی کا کرائٹیریا ہے، کیا ناکامی کا کرائٹیریا، وہ بس انہوں نے اسی کے حساب سے بنایا ہوا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف گمان ہی ہے، اسی پہ وہ جو ہے نا وہ اپنے عقائد وغیرہ اسی پہ بنایا ہوا ہے. یعنی مطلب کتنے یہ افسوس کی بات ہے. اچھا، پھر وہی بات، یہ ان کا اللہ تعالیٰ حال کہہ رہے ہیں کہ امی ہیں، کتاب نہیں جانتے. اب اگر آج ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں، میں آپ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں، ہم میں سے کتنے ہیں جن کو قرآن کے بارے میں پتہ ہے. لٹرلی آپ یقین کریں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو سبجیکٹ ہے اور بچوں سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھی کوئی ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں ترجمے والا قرآن پاک ہی نہیں ہے، اور بس یعنی پوری پوری عمریں ایسے ہی گزر جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا قرآن میں لکھا ہے کیا ہے، صرف ثواب کی نیت سے پڑھ پڑھ کے ختم بات. اللہ اکبر. یعنی اتنی اگنورینس ہے. اور قرآن کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا تو پتہ نہیں ہماری پرائورٹیز میں تو چھوڑ کے کہیں ہماری ٹو ڈو لسٹ میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پرائورٹیز تو ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے میں سب چیزیں چھوڑ کے پہلے یہ کروں، نہیں بھائی، کہیں اینڈ پہ بھی لسٹ میں کہیں رکھا ہوا ہے ہم نے کہ اس کو نہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. میجورٹی ابھی بھی ایسی ہے ہم میں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے حقوق سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو ہمیں پڑھنا آتا ہو کتاب، یعنی چونکہ ہماری زبان میں نہیں ہے نا عربی، سب سے پہلا حق کہ ہمیں وہ عربی پڑھنی آتی ہو صحیح طریقے سے. دوسرا حق کہ اس کو پھر سمجھیں بھی، اس کے میننگز وغیرہ ہم ٹرائی کریں سمجھنے کی. تیسری اس پہ عمل کریں. چوتھی اس کو پھیلائیں، اس کا پیغام دوسروں کو بھی دیں. یہ سارے حقوق ہیں اور ہم ان کو پورا کیے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، ہم سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں، ہماری مسلم امہ اس یہودی امت کی طرح اور بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جائے کہ بس جنہوں نے بادر ہی نہیں کرنا ہے کہ کتاب کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، بس اپنے جو علماء ہیں جو جھوٹی سچی وہ بتا کے کرتے رہے، ہم بس وہی چپ کر کے فالو کرتے رہے اور لگے کہ ہاں بھائی اب یہاں پہ بھی ہم نے بھی کچھ ایسی گھڑ لی ہوئی ہیں عقائد کہ ٹھیک ہے بھائی ہاں ہم یوں بخشے جائیں گے. اپنے مطلب آسان آسان ہر ایک نے وظیفے بنائے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا. رائٹ. کوئی سینس نہیں ہے کہ کوئی قرآن حدیث کو کنسلٹ کرنا ہے. میجورٹی الا ماشاء اللہ الا ما رحم اللہ، جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے تو وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ لیتا ہے اس کے دل کی حالات کو دیکھتا ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نہ صرف خود جڑیں، مزید علم حاصل کریں، مزید ہمارے عمل میں اضافہ ہو، اور پلس ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بلاتے رہیں، انوائٹ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. اور بہرحال تو یہ ایک ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس طرح کے تھے، اپنی گمانوں پہ اپنے عقائد بنائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم بھی اپنے بس گمانوں پر ہی اور سنی سنائی باتوں پر ہی ہم عقائد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج بھی مجھے پھر وہی بات یاد آ گئی، مجھے جو بس میرے وہ دل میں جو ہے وہ ایک ٹونٹ بن کے وہ اتری ہوئی ہے کہ اتنی میجورٹی ہماری پڑھے لکھے لوگ، دنیاوی حساب سے کتنا پڑھے لکھے ہیں ہم،
لیٹسٹ ریسرچ ہمیں پتا ہے، ہر چیز فائدے نقصان کی ہمیں اپنی پتا ہے، چاہے وہ ہماری خوبصورتی کے ریلیٹڈ ہے، ہماری فائنینشیل چیزوں کے ریلیٹڈ ہے، یعنی ہر چیز کا ہمیں پتا ہے، لیکن ہم کتاب کو نہیں بادر کرتے کہ ہم وہاں سے سمجھ کے یا مطلب وہاں سے اوتھینٹک انفارمیشن لیں۔ تو ہم نے کہا ہے کہ ہاں ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ اللہ تعالی جو ہمارے ارد گرد مشرک ہے وہ بھی بخشے جائیں گے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے ان کو معاف کر دے، یعنی یہ تو ہمارے عقائد کا حال ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ یہ ہرگز یعنی لن یغفر، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ آج کوئی شرک پہ بھی اس کی ڈیتھ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ استغفر اللہ، یعنی کتنا غلط یہ عقیدہ ہے جو صرف سنی سنائی باتوں سے شاید ہم نے بنا لیا ہوا ہے، کیونکہ ہم بادر تو کرتے ہی نہیں کہ قرآن خود ذرا سمجھ کے پڑھ لیں۔ انتہائی غلط عقیدہ، اور انتہائی افسوس مجھے ہوا اس کو جان کے کہ میرے اپنی سراؤنڈنگز میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایسا شرک ایسی چیز ہے جو ساری ان کی ہم دیکھتے ہیں بہت اٹریکٹیو اخلاق ہیں ہمارے ارد گرد نان مسلمز کے، لیکن وہ سب ضائع چلا جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ شرک اتنی بڑی چیز ہے، ایون نبیوں کا نام لے کے اللہ نے کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو گئے، تو پھر کوئی اور اچھا انسان کیا اس کی حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اوتھینٹک علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس کے نتیجے میں اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ کیوں وہ اس طرح کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ساتھ بہت تھوڑا سا مول جو ہے وہ حاصل کریں، تھوڑی سی قیمت لیں۔ فویل لہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس میں جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے یا افسوس ہے اس چیز پر جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو پیچھے بھی میں بات کر چکی، میں تھوڑا سا ذرا کوئکلی نکلوں گی کیونکہ 52 منٹس ہو گئے ہیں، کہ جو پیچھے ہے نا کہ یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ لیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، ہے نا، جو اوپر والی آیت میں بات آئی نا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو تو یحرفونہ، رائٹ، وہ اس کو بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو۔ تو یہ وہی بات آ گئی یہاں پر بھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں اپنے ہاتھ سے کتاب لکھا، اچھا ویسے تو خیر لکھا ہاتھ سے ہی جاتا ہے، لیکن اس کو ری انفورس کرنے کے لیے، اس پہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ اپنے ہاتھوں سے یعنی یہ لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو ان کے اسکالرس کی ایکسپلینیشنز ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی وہ ان کو سمجھ آتا تھا یا جو وہ گھڑتے تھے یا جو وہ مطلب لوگوں میں پھیلانا چاہتے تھے عقائد، وہ سارا کچھ لکھ دیتے تھے اس میں، اور جو فقہی مسئلے ان کے ہوتے تھے، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے تھے، عقائد بناتے، ہر چیز یعنی علماء کی ہر چیز اس کتاب میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے تھے، اور پھر اس کو کلام اللہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے جب کتاب میں لکھ دیا تو اب ایک عوام الناس جو ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کو تو یہی پتا ہے کہ ہاں بھائی یہ وہاں سے پڑھ کے بتا رہے ہیں تو پھر یہ اللہ کا ہی کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ خریدیں تھوڑا مول۔ اب تھوڑا مول پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ بے شک ان کو ملینز مل جائیں، بے شک ان کو کتنا بڑا فائدہ ہو جائے اس دنیا کا، وہ آخرت کے مقابلے میں بہت، اور کیونکہ آخرت میں جو انہوں نے تباہی کما لی، جو ہلاکت کما لی، اس کے بدلے اس یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ کر، ہے نا، کیونکہ لکھا اپنے ہاتھ سے اور کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ اس کے بدلے میں جتنا بھی دنیا کا بلکہ پوری دنیا کی دولت ان کو دے دی جائے تو پھر بھی وہ بہت ہی تھوڑا انہوں نے کمایا اس کے بدلے میں۔ تو یہ یعنی ایک تو وہ جو بات ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشن انہوں نے بنایا، اس میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ بھی خرابی ہی خرابی ہے، اور جو انہوں نے فائدہ حاصل کیا وہ بھی خرابی ہی خرابی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ وہی بات آ گئی کہ اللہ یعنی ہم میں سے کتنی اپنی سادگی میں، اپنی بے وقوفی میں ہم کہہ جاتے ہیں بہت دفعہ، میں نے تو آبزرو کیا، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، مطلب جو ہمارا کچھ عقیدہ ہوتا ہے یا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں قرآن میں ایسے لکھا ہے،
یا اللہ نے ایسے کہا, ایسے کر کے ہم بات باقاعدہ کرتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے یہ رائٹ, حالانکہ نہ وہ قرآن میں لکھا ہے نہ وہ اللہ نے کہا ہے. مطلب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ صرف اور صرف ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. ہم جو مطلب کسی کو باور کرانا چاہتے ہیں, ہم اس کو اس میں تھوڑا مطلب ذرا وہ ظاہر ہے کتنی اوتھینٹک بات ہو جاتی ہے کہ اللہ نے یوں کہا ہے. استغفر اللہ, بالکل نہیں ایسا کہنا چاہیے, بہت محتاط ہونا چاہیے. اور اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو ہم اس کو ذرا وارن کر دیں کہ نہیں ایسا نہ کہیں. کیا آپ نے خود پڑھا ہے قرآن میں؟ نہیں پڑھا تو مت ایسے کہیں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی اور ہمیں نہیں پتا, تو اپنی ایسی معصومیت میں سادگی میں اتنا بڑا گناہ ہم نہ کما لیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. بس آیت نمبر 80 کر کے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. نہیں بلکہ رکوع تک جلدی جلدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز نہیں آگ چھوئے گی الا ایاما معدودہ مگر گنتی کے گنے ہوئے دن. قل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا تم نے کچھ اللہ سے وعدہ لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ, کہ اللہ تعالیٰ بس ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا پھر تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو تمہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اگین ان کی جو خود کی گھڑی ہوئی assumptions تھیں اور وہ سن کے اپنے علماء سے جو بنائی ہوئی تھی کہ ہاں وہ چند گنتی کے دن جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی بس وہ ہم ہاں وہ اس کو مانتے بھی تھے کہ ہاں وہ غلط تھا, وہ شرک تھا, اور اس کے بدلے میں اگر اللہ نے ہمیں بھیجا بھی جہنم میں تو بس اتنے دن 40 یا جتنے بھی دن جو ہے وہ بس ہم اتنے ہی دن ہم آگ میں جائیں گے, اس کے علاوہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے ان سے, کیا پروف ہے اس بات کا تمہارے پاس کہ تم بس اتنے دن جہنم میں جاؤ گے؟ کیا اللہ سے کوئی وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے؟ اگر تو وعدہ ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اور یقیناً اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا, نہ ان کے پاس کوئی پروف ہے, رائٹ؟ تو باز آ جاؤ اس عقیدے سے اور اپنی اصلاح کر لو. اور یا پھر یعنی کیا تمہارا کوئی اللہ کا وعدہ ہے, یا پھر ایسے ہی بس اپنے پاس سے تم اللہ پر ایسی باتیں کہہ رہے ہو, رائٹ؟ اور یقیناً ان کے پاس کوئی وہ پروف نہیں تھا, وہ اپنے پاس ہی سے ایسی assumptions تھی ان کے. بلا بلکہ من کسب سیئۃ, جو کوئی برائی کمائے گا, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ, اور جس کی برائی اس کو گھیر لے, فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو ایسے ہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ سے ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ. یعنی یہ اتنا اس کی بھی وہی بات ہے کہ اگر تفسیر میں بولوں تو بہت بات ہو سکتی ہے, انشاءاللہ اگلی کلاس میں کچھ مزید اس پہ بات کر لیں گے, لیکن ابھی میں بس اس کو اتنا مختصراً کہوں گی کہ ایک ہوتا ہے نا انسان کوئی گناہ کرتا ہے, برائی کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے, رائٹ؟ اور وہ پھر یعنی وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے برائی. بالکل فری آف سنس تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ ساتھ ساتھ اگر احساس ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ انسان توبہ کرتا رہے, ساتھ ساتھ وہ کلیئر ہوتی جائیں, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اٹس نارمل, اٹس ٹو بی ہیومن بینگ, انسان ایسا ہی ہوتا ہے یا مومن ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ایسا وہ ایک شخص جو برائی کرے اور پھر دوسری کر لے اور پھر تیسری اور چوتھی اور پانچویں اور برائیوں پہ برائیاں کرتا چلا جائے, اس کو احساس نہ ہو, وہ توبہ نہ کرے, تو اس کی برائیاں اس کو گھیر لیتی ہیں. احاطہ کر لینا, یعنی احاطہ کیا ہوتا ہے؟ ایک باؤنڈری بنا لینا, پھر وہ انسان اسی کے اندر رہتا ہے, پھر اس سے نکل نہیں سکتا. احاطہ اسی کو کہتے ہیں, ہے نا, گھیر لینا. یعنی اس کی برائیوں نے اس کو اتنا گھیر لیا ہے, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, کہ اس کو صحیح چیز نظر ہی نہیں آ رہی, وہ اس برائی سے نکل ہی نہیں رہا. تو کیا چانس ہے پھر کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے؟ تو ایسے ہی لوگ پھر ظاہر ہے پھر جب وہ اس برائی سے نکل ہی نہیں سکتا, اس کو احساس ہی نہیں ہے, تو پھر یہی لوگ جہنم میں جائیں گے اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ جو کتابوں اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ سے بدل رہے تھے, اور پھر وہ احساس ہی مطلب, اور چونکہ یہودیوں اہل کتاب کی بات ہے نا, مجھے بس ایک وہ یاد آ گئی, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھیں وائف اور امہات المومنین میں سے ہیں,
بہت ساری ایسی ہیں روایات، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں بس وہ کوٹ کر کے آگے چلوں گی کہ ان کے جو حضرت صفیہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے والد اور ان کے چچا یہودی عالم تھے، یہودیہ تھیں وہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ زوجیت میں آئیں، اور پھر یعنی وہ غلام بن کے آئیں، قیدی بن کے، اور پھر آپ نے آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ خود جو ہے وہ کہتی ہیں، نہیں جان بوجھ کے انہوں نے انکار کیے ہوئے ہیں یہودیوں نے، اور وہ اپنا وہ کوٹ کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور میرے چچا اور میرے والد ان سے ملنے گئے، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا خود اپنے کانوں سے ان کی دونوں کی باتیں۔ تو ان کے چچا پوچھ رہے تھے اپنے بھائی سے، یعنی ان کے والد سے، کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے؟ تو ان کے والد نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی نبی ہیں، رائٹ۔ تو پھر انہوں نے کہا پھر کیا پروگرام ہے، کیا ایمان لانا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، رائٹ۔ اپنے مطلب جانتے بوجھتے ہوئے اتنے سخت دل ان کے کہ اپنے یعنی اپنی سرداری نہ ان کی ٹوٹے کہیں، اور اپنے یعنی وہ ضد میں کہ ان میں کیوں آ گیا اور ہم میں کیوں نہیں آیا، رائٹ۔ ضد تھی، اور اپنی وہ لوز نہیں کرنا چاہتے تھے پوزیشن کے، اگر ان کو مان لیں گے تو پھر ظاہر ہے سرنڈر کر کے ان کو فالو کرنا پڑے گا، مطلب بہت سارے اس طرح کے فائنینشیل پولیٹیکل ریزن تھے جن کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے، تو جان بوجھ کے انہوں نے مخالفت کی، اور پھر وہ ایک سے دوسری برائی میں، پھر یہ جب اس طرح جان بوجھ کے سمجھ بوجھ کے باوجود انسان انکار کرتا ہے ماننے سے، تو پھر بس آپ سمجھ لیں کہ پھر وہ جو بات تھی نا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کچھ بھی نہیں نکلتا، نہ وہ ڈر سکتے، مطلب کچھ بھی نہیں، دین دے آر گون کیس۔ اور پھر ان کی مطلب ایک کے بعد دوسری برائیاں ان کو ایسی گھیرتی چلی گئیں کہ پھر وہ بس نہیں نکل سکے ان سے، اور پھر وہی لوگ آگ کے ساتھ ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اور مطلب کبھی کبھی اپنے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں، جتنا بھی ان کو سمجھاتے جاؤ وہ نہیں بات سمجھنے پہ آتے، اللہ تعالیٰ سب کے دل نرم کرے۔ تو بہرحال جب ایک انسان بات وہی ہے، پہلے بھی توبہ کی بات پچھلی کلاس میں بھی ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت ڈیٹیل میں ہم نے کی تھی کہ برائی ہو جائے تو پھر اس پہ توبہ کر لیں فوراً۔ اور وہ جو بلیک ایک اور حدیث جو ہے کہ جس میں ایک گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے دل پہ جو ہے وہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، کالا نشان لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور دوسرا گناہ کر لے تو ایک اور کالا دھبا، ایک اور پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یعنی دل کالا ہو گیا کہ مطلب اس کا ضمیر ہی مر گیا، اب اس کو برائی کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ جب برائی کا احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ توبہ کرنے کا چانس کہاں رہے گا؟ تو جب اس طرح سے پھر انسان برائیوں میں گھر جائے تو پھر وہ اس پہ سمجھ لیں کہ مہر لگ گئی، اور پھر وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ چاہے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، بس اب ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کیے تو یہی جنتی ہیں، اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، جنت کی نعمتیں اور جنت کی تو ویسے بھی ہمیشگی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ چلیں ایک پھر یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، 3 منٹ اوپر ہو گئے اور آپ لوگ رہیے گا، ریکارڈنگ کے بعد اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہوگا، پوچھنا ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم لے لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ اگر مجھ سے بتانے میں کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور اگر کچھ صحیح بات اچھی بات میرے منہ سے نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے میرے دل میں اس کو راسخ کر دے اور ہمارے عمل میں اس کو لے آئے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔